اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ان کی نصرت کا حق ادا کرنے اور ایمان کی استقامت کے لیے بلند تر صلوات عزیزان محترم، ہماری گفتگو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے درد کے بارے میں ہو رہی تھی کہ امام کے رنج و الم کیا ہیں، امام کا درد کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جب ہمارا امام ہمارے اعمال میں ان کا مشاہدہ کرتا ہے تو اسے رنج ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ بحیثیت ہے کہ انسان کامل وہ انسان جو جذبات رکھتا ہے، احساسات رکھتا ہے، جس کی اپنی فیلنگز ہیں، جو مختلف چیزوں سے خوش ہوتا ہے، جو مختلف چیزوں سے غمگین ہوتا ہے، جو ایک انسانیت کا خاصہ ہے، ایک انسان کا خاصہ ہے، وہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی موجود ہیں۔ یقیناً امام جب مصائب کربلا کو دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں، احساسات جذبات ہیں امام کے۔ جناب زہرا کے مصائب کو دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اہل بیت کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے، کوئی خوشی کی تاریخ آتی ہے تو امام خوش ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جذبات و احساسات امام کے پاس بھی موجود ہیں جو امام کو خوش کرتے ہیں، خوشحال کرتے ہیں، امام کو غمگین کرتے ہیں۔ پس ایک انسان کامل ہونے کے ناطے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے زمانے کا امام کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ جب ہم شیعہ، ہم منتظر، ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہم جب انہیں بجا لاتے ہیں تو ہمارا امام رنجیدہ ہوتا ہے، امام غمگین ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ابتدائی بحث ہم پچھلے ہفتے کر چکے ہیں، آج اسی کا دوسرا اور آخری حصہ آپ سماعت کر رہے ہیں، اور اس میں ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ کیوں اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ ہم اس بات کا پتہ لگائیں کہ ہمارا امام کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دو نقطے جو پہلے عرض کیے تھے، وہ یہ تھا کہ وہ باتیں کہ جس سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غمگین ہوتے ہیں، وہ ہمارے گناہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم امام زمانہ کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے در حقیقت ہمیں ان کے نام سے بلایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ پس وہ امام جو اپنی سپاہ کا انتظار کر رہا ہے، امام بھی انتظار کر رہے ہیں نا کہ کب خدا مجھے اذن ظہور دے، کب میری سپاہ جو تیار ہو، خدا مجھے اذن ظہور دے اور میں قیام کروں اقام عدل و انصاف کے لیے، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے خون ناحق جو بہایا گیا اس کا انتقام لینے کے لیے، ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے۔ تو بس امام منتظر ہے نا، امام انتظار کر رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی معمولی انتظار ہے،
ہم امام کو بھول جاتے ہیں لیکن ہمارا امام ہمیں فراموش نہیں کرتا. انا غیر مہملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. امام کیا فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارا ذکر فراموش نہیں کرتے, ہم تمہیں ایسا فراموش نہیں کرتے, ہم تمہیں یاد رکھتے ہیں. بس اس بنا پر عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ امام ہمارا انتظار کر رہا ہے, اور جب وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے اور وہ یہ دیکھے کہ ہمارے شیعوں میں, ہمارے منتظروں میں جو چاہنے والے ہیں, ان کے اعمال میں کچھ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں, کچھ ایسے افعال ہیں, ایسے اعمال ہیں کہ جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں, تو آپ یقین کیجئے کہ امام کو کتنی تکلیف ہوتی ہو. مثال کے طور پر ایک باپ ہے, اس کا ایک ہی بیٹا ہے, بڑی محبت ہے اس باپ کو اپنے بیٹے سے, لیکن اگر یہ بیٹا, یہ ایک ماں ہے, اس کا ایک بیٹا ہے, یہ ماں باپ جب اپنے بیٹے کو دیکھیں ان کا بیٹا جو ہے کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جس سے اس کی بدنامی ہوتی ہے, اس کی عزت پہ حرف آتا ہے, یا عزت پہ نہ حرف نہ بھی آئے, ماں کا دل یا باپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے, تو وہ کتنے غمزدہ ہوتے ہوں گے. خوب, یہ اتنے افراد دنیا میں, یہ سب امام کی نگاہ کے سامنے ہیں اور امام انہیں دیکھ رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, امام انہیں دیکھ رہے ہیں, اور امام کی جو توقع ہے ان سب سے, وہ سب سے برابر ہے, لیکن شیعوں میں سب سے زیادہ ہے, خصوصاً وہ کہ جو امام کا انتظار کر رہے ہیں, امام کا نام لیوا ہیں. اب جب امام یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے منتظر ہیں, یہ میرا انتظار کر رہے ہیں, یہ میرے چاہنے والے ہیں, یہ العجل کی دعائیں پڑھتے ہیں, یہ دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد بھی ہمارے اعمال میں کوئی ایسے افعال نظر آئیں, ایسی حرکتیں نظر آئیں جو امام کو رنجیدہ خاطر کریں, تو یقیناً یہ بہت دکھ کی بات ہوگی امام زمانہ کے لیے. تو پہلی چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ تھی ہمارے گناہ, کیونکہ امام نے کہا اتقالا قد فعلوا ذنوبا کثیرۃ اتقالا علی حبنا و ولایتنا. ہمارے شیعوں نے ہماری ولایت کا نام لے کر بہت سارے گناہ کیے ہیں. یہ امام کا درد ہے کہ ہمارا شیعہ ہمارا نام لے کر, اہل بیت کا نام لے کر گناہ کرے. آج تیسرا نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں, ان دو نکات کے علاوہ جو پچھلے ہفتے عرض کیے, کہ خوشیوں میں, اپنی محفلوں میں, اپنی شادیوں میں کم سے کم گناہ نہ کریں. توجہ رکھیے گا, ہماری خوشیاں ہوتی ہیں, ہماری محفلیں ہوتی ہیں, ہماری نجی زندگی ہے, لیکن ہماری کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی لمحہ, کوئی بھی واقعہ, کوئی بھی خوشی وہ اہل بیت سے جدا نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اہل بیت کی ولایت کے سائے میں ہیں, اور ہمیں اس سائے میں زندگی بسر کرنا ہے, اور اسی ولایت پر مرنا ہے, ثابت قدم مرنا ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خوشیوں میں جو ہے وہ اہل بیت شامل نہیں ہوتے. ہم اپنی خوشیوں میں در حقیقت اہل بیت کے دل کی رنجیدگی کا سبب بنتے ہیں, افسردگی کا سبب بنتے ہیں, ان کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں. ہماری شادیاں اٹھا کے دیکھیے, توجہ رکھیے گا, کس طریقے سے مکس گیدرنگ ہوتی ہے. ارے مولانا بازار میں بھی تو مکس گیدرنگ ہوتی ہے. خب بازار میں مجبوری ہے جانا, آپ نے سودا سلف لینا ہے, گھر والوں کے ساتھ جانا ہے, تنہا جانا ہے, وہ آپ کی مجبوری ہے. وہاں کوئی بنٹھن کے نہیں آ رہا ہے کہ مجھے دیکھو. آج کل کی شادیوں میں تیار ہی اس لیے ہوا جاتا ہے, معذرت کے ساتھ خواتین کی طرف سے زیادہ اصرار ہوتا ہے کہ جناب ہمیں دیکھا جائے, ہمارے کپڑے, ہماری جیولری, ہمارا میک اپ. اور پھر دوسری طریقے سے جب آپ جو ہیں وہ مکس گیدرنگ کرتے ہیں تو یہ سونے پہ سہاگا, گناہ پہ گناہ, در حقیقت امام کی رنجیدگی کے سبب. قطعاً ایسی شادیوں میں جانا حرام ہے. اور تعجب ہے مجھے ان نکاح خانوں پر, ان ملاؤں پر, ان مولویوں پر, ان علماؤں پر کہ جو دیکھتے ہیں کہ حرام کام ہو رہا ہے, پھر بھی چند پیسے کی خاطر جا کے جو ہے وہ نکاح پڑھتے ہیں. ہمارے ایک دوست مولانا کہنے لگے کہ ان سے نکاح کا کہا گیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے مکس گیدرنگ ہوگی. کہا کہ جی ہاں مکس گیدرنگ ہوگی. کہا کہ ہم نہیں آ سکتے, ہم مکس گیدرنگ کی شادیوں میں نہیں جاتے. کہتے ہیں ان کے دوست نے ایک تصویر بھیجی, ایک اور مولوی صاحب جو ہیں اسی مکس گیدرنگ کی شادی میں نہ جانے کیا حلال اور جائز کہہ کے وہاں پہنچے ہوئے اور نکاح پڑھا رہے ہیں. ایسے ہی ہماری ایک گروپ ہے جو حیات ائمہ مساجد کے نام سے غلط طلاقیں پڑھ رہا ہے, غلط جو ہے وہ طلاقیں دلوا رہا ہے زبردستی, قطعاً اور شرعاً, جس کی علماء نے مخالفت. علامہ شیخ صلاح الدین صاحب کے تحت جو حیات ائمہ مساجد حقیقی ہے, اس کے تحت جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں, بارہا کہا, نوٹس بھیجا, سمجھایا, لیکن
عقل کے ناخن ان کے پاس نہیں ہے معذرت کے ساتھ. حرام طلاقیں دلوا رہے ہیں, حرام شادیاں کروا رہے ہیں. عزیزان گرامی, خوب ایسے مولوی کیا جواب دیں گے امام زمانہ کو؟ چند روپوں کی خاطر, چند سکوں کی خاطر, چند واہ واہ کی خاطر. واقعاً جائز سوال ہے, واقعاً تعجب ہے ایسے مولویوں پر اور ایسے علماء پر کہ جو ایسی محفلوں میں جاتے ہیں اور حرام کام کر رہے ہیں. چلے آپ نکاح پڑھا دیے, وہ تو ایک جائز کام تھا, چلے جائے کہ آپ نے جو بھی دلیل دی, لیکن آپ جو ہیں وہ طلاقیں حرام کرائیں, آپ زبردستی حرام کرائیں, آپ بغیر شوہر کی موجودگی کے, اس کی رضا کے بغیر طلاقوں کے صیغے جاری کر دیں. یہ کس شریعت نے کہا ہے؟ اکرام ترمذی اور انہی کی ٹیم, میں نام لوں گا واضح طور پر, کوئی باک نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو شرعاً جو ہے وہ غیر درست کام کر رہے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے, اپنی عاقبت سے نہ کھیلیں, لوگوں کے حلال حرام سے نہ کھیلیں, لوگوں کی نسلوں سے نہ کھیلیں, لیکن کر رہے ہیں چند روپوں کی خاطر, چند سکوں کی خاطر. توجہ رکھیے گا, ایسی کئی طلاقیں جو ہیں وہ پڑھی گئی ہیں. تو ہماری شادیوں میں حرام ہوتا, اور پھر اس میں بعض مولوی بھی جاتے ہیں, بعض ملا بھی جاتے ہیں, اور تعجب ہے ان پر. تو ہماری شادیوں میں, ہماری محفلوں میں, ہماری محفل میلاد میں, محفل میلاد کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ گناہ نہیں ہونا چاہیے. اہل بیت کے نام پر یہ محفل ہو رہی ہے, محفل میلاد ہو رہا ہے, ان کا ذکر ہو رہا ہے, اور پھر جو ہے ہم عزیزان گرامی گناہ کر کے جو ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں, جس کو میں نے کہا تھا صاحبان تطہیر, صاحبان آیت تطہیر کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن گناہ کی دھنوں پر, گناہ کی محفل پر, گناہ کی جو ہے وہ مکس گیدرنگ کے ساتھ گانوں کی دھنوں پر, غزلوں کی دھنوں پر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا اس سے امام کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا وہ افراد کہ جو در حقیقت یہ کام کر رہے ہیں, کہ انہیں نہیں سوچنا چاہیے؟ کیا دنیا آپ کو نہیں جانتی؟ کیا دنیا آپ کے نام سے واقف نہیں ہے؟ کیا دنیا آپ کی خدمت میں عرض کروں خدمات سے واقف نہیں ہے؟ پھر یہ اوچھے ہتھ کنڈے اور حرام طریقوں سے اپنی منقبتوں کو پیش کرنا, جو سننے والوں کے لیے بھی سننا جائز نہ ہو, فارورڈ کرنے والوں, شیئر کرنے والوں کے لیے بھی جائز نہ ہو, اور پھر آپ آ کے جو ہے وہ اہل بیت کا نام بدنام کریں. مل کے درود بھیجیے محمد وعلی محمد تعالی. ایک اور چیز جو امام زمانہ کا درد ہے وہ ہے ظلم و ستم, کیونکہ امام کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے. امام ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے. یہ ظلم و ستم کسی بھی نوعیت کا, انفرادی نوعیت کا ہو, اجتماعی نوعیت کا ہو, ایک گھر میں والدین اپنے بچوں پر بے جا قسم کی سختی کریں, یہ بھی ظلم ہے. یہ اولاد ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کرے, یہ بھی ظلم ہے. بہن کے اور بیوہ کے وراثت کو کھا لیا جائے, یہ بھی ظلم ہے. ان کو ان کے جائز حقوق نہ دیے جائیں, یہ بھی ظلم ہے. ہر قسم کا ظلم ہے. اجتماعی ظلم ہوتا ہے, ہم غلط گاڑی پارک کر دیں, یہ بھی ظلم ہے. ہم غلط انداز سے مثال کے طور پر رانگ سائڈ چلتے ہوئے آ جائیں, یہ بھی ظلم ہے. آج کل آپ دیکھیں گے اگر آپ صحیح جا رہے ہو, دوسرے کو رانگ آ رہا ہے اور آپ رک کے اس کو گھور کو دیکھیں گے تو وہ الٹا آپ سے جو ہے وہ آپ پہ غصہ ہونے لگے, بھائی میرا راستہ مجھے جانے دو. انہیں ایکسکیوز کرے, شرمندہ ہو انسان, غلط کام کوئی فخر سے کر رہا ہے, تھوڑا سا آگے سے گھوم کے آ جائے, 4 20 10 قدم جو ہے آگے سے گھوم کے آ جائے, نہیں اپنے فائدے کے لیے پورے ٹریفک کو جو ہے وہ مختل کر دیں گے, جام کر دیں گے, لیکن کیا ہے ہمارا فائدہ ہو جائے. توجہ رکھیے گا. اور یہ ہو رہا ہے. خود موٹر سائیکل سوال معذرت کے ساتھ یہ کام بہت کر رہے ہوتے, گاڑی والے بھی کر رہے ہوتے, لیکن کیا ہے کہ انسان تھوڑی شرمندگی تو محسوس کرے, ہاں بھائی غلط آ رہا ہوں, سائڈ میں ہو جائے, غلط کہہ کہ جناب غلطی ہو گئی جناب ٹھیک ہے, نہیں اسے مصر بھی رہتے ہیں, یہ بھی ایک اجتماعی ظلم ہے. غلط گاڑی پارک کرتے ہیں, ہم دوسروں کے گھروں کے سامنے ڈبل پارک کر دیں, روڈ پہ پارک کر دیں, 4 قدم کے فاصلے پہ جگہ موجود ہو لیکن میں وہ گاڑی پارک نہ کروں, کیونکہ مجھے جس دکان سے گروسری لینی ہے, جس دکان سے شاپنگ کرنی ہے وہ میری گاڑی کے سامنے ہے, میں وہیں گاڑی پارک کر دوں گا چاہے ٹریفک جام ہو جائے. جو ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. 8 فٹ 10 فٹ ہم اپنے مکانات کو گلیوں میں آگے بڑھا لیں, جناب کوئی فکر نہیں ہے ہمیں. یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ یہ وہاں ہو رہا ہے کہ جو مومنین کے محلے ہیں,
یہ وہاں ہو رہا ہے کہ جو اہل بیت کا نام لیوا یہ وہاں ہو رہا تھا کہ جہاں پر باغ فدق کے غصب کرنے والے ظالموں پر لعنت کی جا رہی تھی. لیکن بعض اوقات ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ ظلم ہمیں نظر نہیں آ رہا. اجتماعی ظلم ہوتا ہے، ثقافتی ظلم ہوتا ہے، سیاسی ظلم ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اب ظلم کی مختلف قسمیں، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے. ظلم کا سب سے بڑا مصداق یہ جنگیں ہیں، یہ خون آشامی ہے، یہ بڑی طاقتوں کی اقتدار پرستی اور ہوس پرستی ہے کہ وہ دوسری اقوام پہ حملے کر رہے ہیں. کشمیر پہ حملہ کیا گیا ہندوستان کی طرف سے، اور ہمارا حصہ تھا. اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق پاکستان ہندوستان جب تقسیم ہو رہا تھا، اس کے مطابق در حقیقت پاکستان کو جو حصہ ملنا چاہیے تھا وہ حصہ نہیں دیا گیا، نہ پیسے کے اعتبار سے، نہ فوجی طاقت کے اعتبار سے، نہ علاقائی تقسیم کے اعتبار سے. خوب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے. آج آپ دیکھیں کہ یمن کی جنگ کو 5 سال کا عرصہ تقریباً ہونے کو آ رہا ہے. یہ ظالم دہشت گرد سعودی بادشاہی نظام در حقیقت ایک عفریت کی مانند جو ہے، وہ جونک کی مانند جو ہے وہ چمٹا ہوا ہے اور خون چوس رہا ہے مسلسل. لاکھوں بچے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، مدارس کو شہید کیا جا رہا ہے، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، اسپتالوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ڈسپینسری پہ بم برسائے جا رہے ہیں. یہ ظلم و ستم ہے. لیکن چونکہ وہ ہمارے پاکستان کے ایک زمانے بڑے مائی باپ تھے، خادم حرمین شریفین، ہماری حکومت نہیں بولتی ہے. یہی ابھی گرمیاں شروع ہوں گی اور یہ جو ہے وہ شکار کے نام پر عیاش شہزادے آئیں گے اور پاکستان کی غیرت، پاکستان کی عزت و آبرو، پاکستان کی بیٹیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں گے. چند پرندوں کے در حقیقت یوں کہوں کہ شکار کے نام پر، عیاش پرستی کے نام پر ان کو زمینیں دی گئیں، ان کو محلات بنایا گیا ہے، یا ان کی ریاستیں قائم ہیں، یا ان کی حکومتیں قائم ہیں، یا ان کے اندر کوئی نہیں جا سکتا، ان پہ پاکستانی گورنمنٹ کا جو قانون ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ظلم و ستم ہے. اس کا جواب دینا ہوگا عزیزان گرامی. تو یہ ظلم و ستم جو یمن پہ ہو رہا ہے، بحرین میں ہو رہا ہے، یہ ظلم و ستم جو عراق میں ہو رہا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ امام زمانہ پہ شاق ہے، امام زمانہ پر گراں ہے یہ ظلم و ستم کہ میری امت کے لوگ، میرے مسلمان یہ کلمہ گو، یہ در حقیقت اس طریقے سے تحقیق کیے جائیں، اس طریقے سے مارے جائیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک اور چیز کہ جو امام کا درد ہے اور امام کو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ ہماری غفلت ہے. وہ ہماری غفلت ہے. میں نے جو اصل میں نوٹس تیار کیے تھے اور 2-3 کتابیں جو ساتھ لانی تھیں وہ اصل میں عجلت کی وجہ سے رہ گئی، تو جو نکات میرے ذہن میں آتے جا رہے ہیں کہ جو میں نے ایڈریس کرنا تھا وہ لکھ رہا ہوں تاکہ جو ہے کوئی نقطہ رہ نہ جائے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو عرض کر رہا تھا کہ غفلت اجتماعی سطح پر اور انفرادی سطح پر، غفلت کسی بھی نوعیت کی، بے توجہی، سہل انگاری، آسان لینا، ایزی لینا، ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، چلتا ہے مولانا. خوب یہ سب وہی الفاظ ہیں جو ہم ردیف ہیں، ایک ہی کالم میں آپ سب کو رکھ سکتے ہیں. یعنی انسان جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت ایزی لیتا ہے چیزوں کو. یہ چیز امام کو بہت اذیت دیتی کہ ان کا شیعہ، ان کا چاہنے والا اور ان کا ماننے والا در حقیقت سرسری انداز سے، سہل انداز سے، سطحی نگاہ رکھنے والا ہو. خوب اگر کسی کے پاس گھڑی ہے تو مجھے دے دیں تاکہ مجھے وقت کا اندازہ رہے. کتنا وقت ہو گیا ہماری گفتگو کو؟ 15 منٹ ہو گئے. اچھا ٹھیک. تو عرض کر رہا تھا کہ بے بصیرتی، بصیرت کا نہ ہونا، غفلت، انسان غافل ہو جاتا ہے. جو سب سے زیادہ امام کو نقصان دہ نا وہ غفلت ہے. انسان غافل ہو جائے، نماز سے غافل ہو جائے، اپنے وظائف سے غافل ہو جائے. بہت سے ہوتے نوجوان کہ جب تک ان کو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، جب تک نعمتوں میں ہوتے ہیں، خدا کی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، موسمی عبادت. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مشکل ہوئی، خدا نے امتحان لیا، مشکل نے دروازہ کھٹکھٹایا، خدا سے لا تعلق ہو گئے.
نماز چھوڑ دی، پڑھ لیں گے جب وقت آئے گا، جب پڑھ لیں گے، جب ہم در حقیقت بڑے ہو جائیں گے جب پڑھ لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے۔ ماں باپ کی نسبت غفلت، اپنے فرائض کی انجام دہی کی نسبت غفلت، اپنی تعلیم سے غفلت۔ آج کل جو ہمارے نوجوانوں کی سب سے بڑی غفلت ہے وہ تعلیم سے غفلت ہے۔ امام نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی نوجوان طالب علم، ان کا چاہنے والا تعلیم سے غفلت کرے، نفرت کرے، امام نہیں چاہتے۔ لہذا ہمارے طالب علموں کو چاہیے کہ جس طرح میدان کربلا کا مؤذن علی اکبر تھے، اسی طریقے سے آج کا مؤذن، اس معاشرے کا مؤذن ہمارا نوجوان ہے۔ نوجوان اگر اذان دیتا رہے قوم جاگتی رہے گی، قوم بہتری کی طرف۔ لیکن اگر یہ نوجوان ہی گمراہ ہو جائے، یہ نوجوان غفلت کے شکار ہو جائے، یہ نوجوان بے بہرا ہو جائے ہدایت سے، تو پھر ہم کسے توقع کریں گے؟ علماء کا کام اپنی جگہ ہے، ذاکرین کا کام اپنی جگہ ہے، دانشوروں کا کام اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال نوجوانوں کا کردار ہے۔ امام نہیں چاہتے کہ غفلت ہو۔ ایک اور چیز کہ جو امام کی درد کا سبب بنتی ہے وہ بصیرت کا نہ ہونا ہے۔ دیکھیے جب کوئی شیر حملہ کرتا ہے نا تو اس کی غراہٹ، اس کی آمد، اس کی چیخ و پکار، یا کوئی بھیڑیا حملہ کرتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے، اس کے حملے سے پہلے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ بھیڑیا حملہ کر رہا ہے۔ لیکن دیمک بھی حملہ کرتی ہے، لیکن دیمک بہت ہی دبے قدم حملہ کرتی ہے، کوئی شور نہیں مچاتی۔ دیمک بہت چپکے سے آئے گی، تھوڑا 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 کر کے جو ہے وہ لکڑی میں اپنی جگہ بنانی شروع کرے گی، اور یہاں تک کہ آپ کو بظاہر نظر نہیں آئے گا، اور آہستہ آہستہ وہ لکڑی کو، اس چوکھٹ کو اندر سے کھوکھلا کر دے گی، اور اتنا کھوکھلا کر دے گی کہ وہ آنے واحد میں جو ہے وہ گر جائے گا۔ حضرت سلیمان جب اپنے اس عظمت کو بیان کرتے تھے تو ان کے مقابل میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ کو بڑا فخر تھا کہ میری بھی ایک جنت ہے، اس نے ایک بہت اونچائی پہ جنت بنوائی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ وہ اپنی جنت دیکھنے گیا کہ میں اپنی جنت دیکھوں، اور عصا کے سہارے جب وہاں پہنچا تو سستانے لگا، جنت دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، یہ میری جنت ہے، اللہ کے مقابلے میں ہے۔ کیا ہوا؟ اس وقت اللہ نے ملک الموت کو جب بھیجنے کا ارادہ کیا، اس سے پہلے دیمک کو جو بھیج دیا، دیمک اس کے عصا کو کھا گئی، بالکل کھوکھلا ہو گیا، ہلکی سی دیر تھی، اسی وقت جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی ملک الموت کے ذریعے سے۔ وہ اسی عالم میں اسی طرح مجسمہ بنا کھڑا رہا۔ کب پتہ چلا؟ کہ جب جو ہے وہ جو عصا تھا کھوکھلا وہ گر گئے، جب گرا تو یہ اس کا جو جسد تھا، جسم تھا، وہ بھی گر گیا۔ تو دیمک جب حملہ کرتی ہے تو عزیزان گرامی کوئی شور نہیں مچاتی، دبے قدموں آتی ہے۔ دشمن ایک کلچرل وار یا ثقافتی جنگ لڑ رہا ہے جو دبے قدموں لڑی جا رہی ہے۔ ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو گولی سے، دھماکوں سے، قتل سے، غارت سے لڑی جاتی ہے، گلے کاٹے جاتے ہیں، قید کیا جاتا ہے۔ ایک وہ جنگ ہوتی ہے جس میں نہ قید کیا جاتا ہے، نہ گولی چلتی ہے، لیکن قتل ہوتے ہیں، لوگ اسیر ہوتے ہیں۔ خوب اگر آپ کے ہاتھ میں زنجیریں پہنا دی جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ اسیر ہیں۔ لیکن میڈیا وار، کلچرل وار، ثقافتی جنگ، ثقافتی الغرب ہوتی، آپ قید ہو جاتے ہیں، آپ کو نہیں اندازہ ہوتا، نہیں اندازہ ہوتا انسان کو۔ انسان زخمی ہو جاتا ہے، انسان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں زخمی ہو گیا ہوں۔ گولی کی جنگ میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، خون بہتا ہے، اذیت ہوتی ہے، لیکن ثقافتی جنگ میں نہ کوئی گولی چلتی ہے، نہ کوئی درد ہوتا ہے، نہ کوئی خون بہتا ہے، نہ کوئی زخم لگتا ہے، لیکن پھر بھی انسان اسیر ہو جاتا ہے، پھر بھی انسان قیدی بن جاتا ہے۔ تو بھیڑیے سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دیمک جیسے حملوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ تمہیں جو ظاہری چیز نظر آ رہی ہے وہ ظاہری چیز درست ہے، اندر سے کھوکھلی ہو گئی ہے، اس کے لیے بصیرت چاہیے، اس کے لیے نگاہ نافذ چاہیے جو اندر اتر کر اس کا پوسٹ مارٹم کر سکے۔ یہ ہے بصیرت۔ بصیرت یہ ہے کہ مسجد بھی زرار ہو سکتی ہے، مسجد بھی خطرناک ہو سکتی ہے، مسجد منافقین کا گڑھ ہو سکتی ہے، امام کے نام پر جعلی خلیفہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ بصیرت ہونی چاہیے۔
ظاہری نیزوں پر جو قرآن بلند کیا گیا ہے، امام کہے کہ یہ دھوکہ ہے، لیکن انسان دھوکہ کھا جائے۔ اس کے لیے بصیرت چاہیے کہ قرآن ناطق کہاں ہے، قرآن ضامت کہاں ہے۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، اے خدا علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، اور حق کو وہاں موڑ دے کہ جہاں علی جا رہا ہے، جہاں علی جائے وہاں حق موڑ دے۔ توجہ رکھیے گا، بعض اوقات اگر آپ جو ہیں یہی سوئیوں والی اگر گھڑی میں سے سوئی ہٹا دیں تو آپ ٹائم بتا سکتے ہیں۔ ایک تو ڈیجیٹل ٹائم ہوتا ہے جس میں ہند سے آ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایک الگ ہے، لیکن یہی سوئی، یہی گھڑی جس میں سوئی ہے، اس میں سے سوئیاں ہٹا دیں آپ وقت بتا سکتے ہیں؟ کیا وقت ہو رہا؟ نہیں بتا سکتے۔ 1 سے لے کے 12 تک ہند سے لکھے آپ نہیں بتا سکتے، وہ سوئی بتاتی ہے کہ وقت کیا ہو رہا ہے۔ علی کارخانے قدرت کی وہ سوئی ہے کہ جو بتاتی ہے کہ جہاں علی ہے وہیں پر حق موجود ہے۔ علی کو محو کر دو گے تو حق کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ بے بصیرتی ہے کہ آج وہ لوگ جو علی کے مقابلے میں آئے، وہ جو علی کے مقابلے میں قد علم بلند کرتے رہے، علم نکالتے رہے، جلوس نکالتے رہے، وہ جو علی کی ولایت کی نفی کرتے رہے، وہ آج علی کے گن گا رہے ہیں، وہ علی کے اوٹس پڑھ رہے ہیں، وہ معاویہ کے اوٹس پڑھ رہے ہیں، وہ معاویہ کے گن گا رہے ہیں۔ معاویہ کی شخصیت، معاویہ بن ابی سفیان کی شخصیت متفقہ علیہ شخصیت نہیں، متنازع شخصیت ہے۔ تمام اہل سنت جمہور علماء کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو علی کے مقابلے میں وہ خطا اور باطل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج علماء اہل سنت در حقیقت یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ناصبیت سنیوں میں گھس گئی ہے۔ یہ ناصبیت ہے کہ آپ جو ہیں وہ عرس معاویہ کریں، آپ جو ہے وہ زندہ باد سیاست معاویہ کا نعرہ لگائیں۔ زندہ باد سیاست معاویہ کا نعرہ کیا مطلب؟ یعنی مرد آباد سیاست علی۔ توجہ رکھیے گا، علی کے مقابلے میں اور کون ہے؟ تو یہ بصیرت چاہیے۔ بصیرت نہ ہو، اس لیے مولانا نے کہا کل کن فی الفتنۃ کابن اللبون، فتنہ ہو تو پھر اس اونٹنی کے بچے کی طرح بن جاؤ جس سے نہ دودھ حاصل کیا جا سکے اور نہ اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکے۔ وقت دامن بس گنجائش نہیں کہ میں اسے واضح کروں کہ اس قول کا مولا اس قول میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ فتنوں میں در حقیقت اس اونٹنی کے بچوں کی طرح ہو جاؤ۔ فتنوں میں اپنے آپ کو ایسے کر لو کہ دشمن تم سے غلط استفادہ نہ کر سکے۔ توجہ رکھیے گا، تو بصیرت کا نہ ہونا، امام زمانہ کو یہی بصیرت چاہیے کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، اینالائز کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ توجہ رکھیے گا، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو سیاسی پارٹی جوائن کر لیں، لیکن اینالائز کرنے کی، تجزیہ کرنے کی صلاحیت آپ میں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، اور یہ علماء نے چاہا ہے ہم سے۔ توجہ رکھیے گا، آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ، آیت اللہ علیہ سیستانی دامت برکاتہ کی سے جو ملاقات ہے، مسیحوں کے پدر اعظم سے جو ملاقات ہے، در حقیقت ان کے جو مقاصد تھے وہ جو بھی ہوں، ان کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں، اس کی توجیہ بھی کی گئی ہے، اس کو کسی اور رنگ سے پیش کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن آپ دیکھیں گے جو فقیہ ہے مکتب اہل بیت کا، وہ تمام عالمی حالات پہ نگاہ رکھتا ہے۔ اور آپ نے جو بیان دیا اور آپ کے دفتر سے جو تصدیق شدہ بیان جاری ہوا ہے، اس میں آپ نے فرمایا جو عالمی حالات تھے، خطے کے حالات تھے، آپ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے اسلام کی نظر بیان کی ہے، آپ نے مکتب تشیع کا نظریہ بیان کیا ہے، آپ نے مہدویت کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے کہ ہم نے ایک امن و امان کے معاشرے کی جانب قدم بڑھانا ہے، جو مسیحیت بھی قبول کرتی ہے، اسلام بھی قبول کرتا ہے، یہودیت بھی اس کو دیکھ رہی ہے، تمام ادیان سماوی اسے دیکھ رہے ہیں، اس کی جانب اشارہ کیا۔ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے خصوصاً فلسطین پر، یمن پر، اس کی طرف اشارہ کیا۔ جو ایران پر اقتصادی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ بعض اوقات کھلے الفاظ سے گفتگو کرنا اتنا مؤثر نہیں ہوتا کہ جتنا در پردہ اور کنایہ اور اشاروں سے گفتگو کرنا، اور یہی وجہ ہے تو سیستانی کا بیان بصیرت پہ مبنی ہے۔ اور وہ بعد میں پدر اعظم مسیحیوں کا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شخص بہت عظیم نگاہ رکھتا ہے، بہت گہری نگاہ رکھتا ہے، یہ بہت دور اندیش ہے۔ بلکہ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ بصیرت ہونی چاہیے کہ اس زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس زمانے میں ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں،
ایک ہماری ڈیوٹی انفرادی ہے، میں اگر بیٹا ہوں، بیٹی ہوں، میری کیا ڈیوٹی ہے، میں طالب علم ہوں، میری کیا ڈیوٹی ہے، میں خاتون خانہ ہوں، میری کیا ڈیوٹی ہے، میں جاب کرنے والا ہوں، میری کیا ڈیوٹی ہے، اور ایک من حیث القوم ہماری ذمہ داری ہے۔ توجہ رکھیے گا، من حیث القوم ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم در حقیقت ان چیزوں کو روکیں۔ آج ایک دفعہ پھر جس نہ کرونا کی تیسری وبا آئی ہے، غلو اور غالیت کی بھی ایک تیسری وبا آ رہی ہے، اور ایک نئے نام سے دبے قدموں اس کو لایا جا رہا ہے۔ 16 شعبان کو انچولی میں ماتم کے نام سے ایک پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے، اس کا اعلان چھاپا گیا ہے اور سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ سالہ سال سے یہ وہ مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں، اور آپ امام زمانہ کے مقاصد سے ہٹ کر در حقیقت نام نہاد ماتم کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ کو مبذول کرائیں۔ اب یہ بصیرت چاہیے اس کے لیے۔ وہ افراد کہ جو بھارتی نژاد کے ہیں اور در حقیقت غیر ممالک میں فنڈنگ کے ذریعے سے در حقیقت دشمنوں کے اعلی کار بن کر جو کھلم کھلا غلو کا، علی کو خدا کہنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ آج ہی میرے پاس ویڈیو آئی ہے کہ جس میں کھلم کھلا کہا ہے کہ روز قیامت میدان حشر میں اعلان کروں گا میرا خدا علی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ افراد کراچی میں آئیں اور کراچی کے مذہبی امن و امان کو، مومنین کے درمیان اتحاد و اتفاق کو تار تار کریں، پارا پارا کریں، بدعتوں کی یوں کہوں کہ بنیادیں رکھیں۔ مقدس ماہ شعبان کو جو ولادت ہے ائمہ اور مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے شہزادوں کا مہینہ ہے، ان کی ولادتوں کا مہینہ ہے، جشن کا مہینہ، خوشی کا مہینہ، وہاں پہ آ کر آپ جو ہیں وہ ایک مقدس نام سے، عزاداری کے نام سے، عزیزان گرامی، آپ آ کر ایک نئی چیز کا اضافہ کریں۔ یہ در حقیقت یہ تیسری لہر لائی جا رہی ہے۔ یہ وہی افراد ہیں کہ جو سندھ بھر میں در حقیقت کچھ افراد کو پیچھے سے پشت پناہ بن کر ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم مرد آباد ولایت فقیہ کے نعرے لگاؤ، اور مختلف علاقوں میں جا کر کھلم کھلا علماء کے خلاف، ولایت فقیہ کے خلاف، ولی فقیہ کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ اور یہ متوجہ من حیث القوم ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جہاں پر ہو سکے اپنے پیغام کو اس خیر الامت ٹرسٹ تک پہنچائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ ہمیشہ جعفر طیار کو علماء نے، یہاں کے دانشوروں نے، یہاں کے خطباء نے، یہاں کے ذاکرین نے، یہاں کے عوام نے، یہاں کے اہل بیت کے چاہنے والوں نے، امام زمانے کے منتظرین نے بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہر ایسی آواز کو کہ جو فتنے کی آواز ہے، جو غلو کی آواز ہے، جو تقصیر کی آواز ہے، جو اہل بیت کی شان میں کسر کی آواز ہے، نفی کی آواز ہے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں دلیل سے، استدلال سے، برہان سے، اور یہی کام ہمیں کرنا چاہیے۔ تو من حیث القوم ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان فتنوں کا مقابلہ کریں۔ اگر ہم نے مقابلہ نہیں کیا عزیزان گرامی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ فتنے پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ باب نام رکھ رکھ کر در حقیقت غیر ملکی سرمایہ کاری سے MI6 کے ایجنٹ بن کر غلو کی تیسری لہر کو لانا چاہتے ہیں۔ من حیث القوم ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم خاموشی اختیار کریں، بھئی ہمیں کیا لینا دینا، عزیزان گرامی ہم بری و ذمہ نہیں ہو سکتے، ہمارا امام ہم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور چیز، اب ظاہر میں بہت زیادہ وقت نہیں ہے، میں 2 نکات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ روایت کاش کو کتاب بہرحال میں نہیں لا سکا، اگر لے کے آتا تو میں پوری روایت دونوں آپ کے سامنے پڑھتا کہ وہ چھٹے امام سے بھی ہے اور ہمارے غالباً 9ویں امام سے بھی وہ روایت ہے۔ غالباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں تھوڑا سا تردید ہے کہ کون سے امام سے۔ بہرحال چھٹے امام سے پوچھا گیا، راوی کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت پہنچا اور دیکھا کہ امام گریہ فرما رہے ہیں اور شدید گریہ ہے۔ تو امام سے پوچھا آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ امام نے کہا کہ میرا بیٹا امام ہوگا۔ اس کے بعد کون ہوگا؟ اس کا بیٹا امام ہوگا۔ اس کے بعد کون ہوگا؟ اس کے بعد کون ہوگا؟ امام نے کہا کہ قائم آل محمد جو ہے وہ امام ہوں گے۔ اس کے بعد بکاء شدیدہ، امام نے بکاء شدید، امام نے شدید گریہ کیا۔ شدید گریہ اسے کہتے ہیں جس میں انسان کی آواز بلند، ہچکیاں بن جائیں انسان کی۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا امام سے، مولا یہ بتائیے کہ یہ گریہ کا سبب کیا ہے، اور پھر یہ جو آپ نے قائم کہا ہے یہ قائم کیوں، لأنہ ان کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟
اب امام کا جواب سن لے، لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ، لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ، چونکہ اسی سے متعلق کچھ نکات ذہن میں آ رہے تھے تو میں نے کہا اس کو لکھ لوں، تاکہ حدیث میں ہے نا کہ قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو لکھ کے قید کر لو. تو معمولاً میں جب بھی تیاری کرتا ہوں تو نوٹس کی صورت میں کرتا ہوں، بہرحال وہ نوٹس نہیں لا سکا تو جو نقطے ذہن میں آ رہے ہیں ان کو لکھتا جا رہا ہوں. لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ، لِأَنَّهُ اس لیے کہ وہ بے شک، لِأَنَّهُ يَقُومُ قیام کریں گے، کون؟ امام زمانہ. لِأَنَّهُ يَقُومُ، قامہ یقوم کہتے ہیں نا، قائم ہو، لِأَنَّهُ يَقُومُ وہ قیام کریں گے، بعد کس کے بعد؟ بعد موت ذکرہ، اپنی یاد کے مر جانے کے بعد ان کا ظہور ہوگا. توجہ رکھیے گا، کتنی حیرت کی بات ہے. امام اس وقت آئیں گے جب یہ چاہنے والوں کی زبانوں پر الاجل الاجل تو ہوگا، لیکن امام کی یاد مر گئی ہوگی. عجیب بات ہے. امام کا درد یہ ہے کہ امام کی یاد، امام کا ذکر، امام کا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پہ ہو، لیکن لوگوں کے دل، لوگوں کے گھر، لوگوں کی مسجدیں وہ امام کی یاد سے خالی ہوں. سیاتی زمان، امام علی سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا سیاتی زمان علی الناس، ایک ایسا زمانہ آنے والا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام رہ جائے گا. لا یبقى من القرآن الا حرف یا الا رسم، قرآن نہیں ہوگا سوائے وہ جو عربی میں چھپا ہوا ہے وہی قرآن ہے. ومساجدہم عامرۃ وہی خراب، مسجدیں بہت عالی شان بنی ہوئی ہوں گی، لیکن کیا ہے ان میں نمازی بہرو نمازی ہوں گے. توجہ رکھیے گا، یہ وہ زمانہ آنے والا ہے. تو کہا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام رہ جائے گا صرف، جس کو امام حسین نے کیا کہا تھا 1400 سال پہلے، کیا کہا تھا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پجاری ہیں، دنیا کے غلام ہیں، حریص ہیں، مر مٹنے والے ہیں. توجہ رکھیے گا، مر مٹنے والے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے انسان مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین ان کی زبان پہ چٹنی کی مانند ہے. چٹنی اچار ہوتا ہے نا، آپ تھوڑا سا اس سے کھانا نہیں کھاتے، اس کو تھوڑا سا چاول دال کے ساتھ، سالن ترکاری کے ساتھ کھاتے ہیں تاکہ ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہو جائے. دین کیا ہے؟ ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے ہے. امام حسین کہہ رہے ہیں ایک ایسا زمانے آنے والا ہے، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں. یہ صرف یزید اور شمر اور انہی جیسے افراد کے لیے نہیں ہیں، ابن زیاد جیسے بدبخت افراد کے لیے نہیں ہیں. یہ تا قیامت امام کا قول موجود ہے کہ لوگ دنیا کے پجاری، لوگ دنیا کے حدیث، لوگ دنیا کے غلام ہیں. دین چٹنی کی مانند ہے، ٹیسٹ چینج کرتے ہیں. چلو جی آج مسجد چلے جاتے ہیں، آج نماز پڑھ لیتے ہیں، آج مجلس میں چلے جائیں گے، محفل میں چلے جائیں گے. جب دنیا تنگ ہوتی ہے، دامن تنگ کرتی ہے، اور جب امتحان میں مبتلا کیے جاتے ہیں تو قلت دیانون، تو دین پہ عمل کرنے والے مجاہد اور دین پر عمل کرنے والے افراد بہت کم رہ جاتے ہیں، قلیل ہو جاتے ہیں، انگشت شمار ہو جاتے ہیں جنہیں انگلیوں پہ گنا جا سکے. تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ قیام کریں گے، لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ، امام کی یاد مر جائے گی. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امام کو یاد کریں اور امام کی یاد مر جائے؟ یعنی یاد کسے کہا جاتا ہے؟ یاد اسے کہا جاتا ہے آپ کے فلاں کی یاد آ رہی ہے، یعنی وہ مجھے یاد آ رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ ابھی موجود نہیں ہے میری نگاہوں کے سامنے، میرے حواس خمسہ اسے محسوس نہیں کر سکتے، نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ چھو سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی یاد آ رہی ہے، اس کا ذکر میرے ذہن میں آ رہا ہے. یعنی وہ اپنے وجود سے مجھے بیدار کر رہا ہے، وہ اپنے وجود سے، اپنی خصوصیات سے، اپنی ذات سے مجھے آگاہ اور متوجہ کر رہا ہے. توجہ رکھیے گا، آپ کسی زندگی بھی یاد آتی ہے آپ کو تو یقیناً وہ آپ کو یاد کر رہا ہے، وہ آپ کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے. اور اگر کوئی مرحوم کی اچانک سے یاد آ جائے تو یہ بدرجہ اولا ہے، وہ کسی مشکل میں ہے عالم برزخ میں، اس کے لیے کوئی فاتحہ پڑھیں، کوئی نیک کام کریں، کوئی صدقہ خیرات دیں. لیکن اگر کسی زندگی یاد آئے تو کہا جاتا ہے نا دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، تو وہ آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اور ہیں ایسے واقعات کے جس میں جو ہے وہ دل سے دل کا رابطہ ہوتا ہے.
اور یہی وجہ امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں مل کے درود بھیجے محمد والما، ایک شخص نے امام کو خط لکھا، مولا میں بہت دور رہتا ہوں، آنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس پہنچوں لیکن نہیں آ سکتا۔ امام نے کیا جواب لکھ کے دیا؟ امام ہادی علیہ السلام، امام علی نقی نے، اذا کانت لکا حاجتن، جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو نا ہم سے، کہ ہم سے درد دل کرو، ہمارے پاس آؤ، امام کے پاس جاؤ، امام کے پاس جانے کی آرزو ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، اس شیعہ میں تھی۔ اذا کانت لک حاجتن فحرک شفتیک، امام نے کیا کہا؟ اپنے لبوں کو ہلا لیا کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنی زبان اور ہونٹوں کی مدد سے اپنی حاجت جو ہے وہ بیان کر دیا کرو۔ تم وہاں بیان کرو گے، ہم جہاں بھی ہوں گے تمہاری آواز سن لیں گے۔ ابھی میں استاد علی کا ایک کلپ سن رہا تھا، مسعود علی ایک بہت بڑے خطیب ہیں، محقق ہیں، دانشور ہیں، انہوں نے کہا، آیت اللہ بہجت نے کہا کہ تمہارے کان اور تمہارے منہ کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہے، 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ تم اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرو اور تمہارا کان اسے سنے، تمہارے زمانے کا امام تم سے پہلے اسے سن لیتا ہے۔ ایسا رابطہ۔ تو یاد کیا ہے؟ یاد امام کی یاد کو زندہ کرنا، اس کی خصوصیات کو زندہ کرنا۔ جب آپ کو کسی دوست کی یاد آتی ہے تو یقیناً آپ اس کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں، یا مثلاً عرض کروں کسی برے انسان کی یاد آتی ہے تو آپ اس کی بدیوں کو یاد کرتے ہیں، اس کی برائیوں کو یاد کرتے ہیں۔ خوب کسی کی بدیوں اور برائیوں اور اس کے نقائص اور عیوب کو یاد کر کے کبھی آپ کو خوشی نہیں ہوگی، آپ ہمیشہ اسے متنفر ہوں گے، آپ اس سے دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ برعکس اگر کسی کی اچھائیاں، خوبیاں، حسنات، نیکیاں یاد آئیں گے، آپ چاہیں گے اس کے پاس جائیں۔ مثال میں دیتا ہوں بہت آسان سی، جسے ہم دیکھتے ہیں، 2 دوست ہیں آپ کے، ایک ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت گلہ کرتا رہتا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مشکل پڑ گئی، جس کو ہمارے یہاں اردو میں کیا کہتے ہیں، ہر وقت گاتا روتا رہتا ہے، ہر کسی کے سامنے گاتا رہتا ہے مشکل کو۔ ایک وہ دوست ہے، اور ایک وہ دوست ہے جو مسکراتا رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، سب حل ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولا وارث ہیں، خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کا دل تنگ ہو اور آپ کسی پریشانی میں ہو، آپ کس دوست کے پاس جانا چاہیں گے؟ آپ اس دوست کے پاس جانا چاہیں گے جو خوش اخلاق ہے، جو شکر گزار ہے، جو خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے انرجی ملتی ہے، اس کو دیکھ کے طاقت ملتی ہے۔ امام زمانہ کی یاد در حقیقت خوبیوں کی یاد ہے، امام زمانہ کی یاد کائنات کی تمام اچھائیوں کی یاد ہے، امام زمانہ کی یاد دنیا کی تمام رفتوں کی یاد ہے۔ اسی لیے کہا کہ امام کو یاد کریں گے لیکن امام کی یاد مر جائے گی، یعنی امام کو یاد کریں گے لیکن امام کی سیرت کو اپنانے کے لیے، امام کی خوبیوں کو اپنانے کے لیے کبھی کوئی تگ و دو نہیں کرے گا۔ توجہ رکھیے گا، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اکثریت ایسی ہو جائے گی کہ امام کا تذکرہ ہوگا لیکن امام کی خوبیوں کو اپنانے کے لیے نہیں ہوگا۔ چراغاں ہوگا، محفل میلاد ہوگی، لیکن کیا امام کی خوشی کے لیے نہیں ہوگی، اپنے نام و نمود کے لیے ہوگی، اپنی خوشی کے لیے ہوگی، اپنے من پسند عقائد کی ترویج و اشاعت کے لیے ہوگی، جیسے کہ میں نے کہا 16 شعبان کو ہو رہا ہے، جیسے کہ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہمارا کام بتانا ہے، ہمارا کام آگاہ کرنا۔ مل کے درود دیجیے محمد و آل محمد پر۔ چنانچہ امام نے کہا کہ یاد مر جائے گی، لأنہ یقوم بعد موت ذکر ہی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ غالباً 90 امام سے روایت ہے، تو وہاں پہ راوی پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ آپ کی گریے کا سبب کیا ہے؟ امام یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ 6 امام سے روایت ہے، جو پہلی والی روایت ہے وہ غالباً 90 امام سے تھی۔ 90 امام سے پوچھا کہ آپ کے فرزند کون ہیں؟ انہوں نے کہا امام علی نقی۔ اس کے بعد کون ہے؟ امام حسن عسکری۔ اس کے بعد کون؟ امام رک گیا اور گریہ کیا۔ یہ 6 امام سے روایت ہے۔ ابن ابی دلف یا دلف کر کے ایک راوی ہے، اس سے روایت ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ 6 امام سے ہے کہ امام گریہ کر رہے تھے، دیکھا کہ امام جو ہیں وہ آنکھیں سرخ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ مولا آپ کا گریہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے کتاب جفر میں، کیونکہ ائمہ کے مختلف کتابیں تھیں، یہ علم جفر والی کتاب نہیں، جو زائچے اور ہنسے والی کتاب، یہ نہیں۔ علم جفر ایک علم ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن
ایک کتاب جعفر ہے جو امام کے پاس ہے، جو ائمہ کے پاس ہے۔ توجہ، یہ ناموں سے اشتباہ نہ ہو، اس لیے کہ آج کل ہم علم جعفر کے ذریعے سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، بچے کی پیدائش بھی، بچے کے نام بھی، ہر چیز علم جعفر سے ہو رہی۔ مولانا عادت بتا دیں، یہ بتا دیں، وہ بتا دیں۔ خیر، تو وہ کتاب جعفر جو امام کے پاس ہے، امام نے کہا اس میں نے آخری زمانے کے حالات کو دیکھا، اور دیکھا کہ کس طرح جب غیبت طولانی ہوگی تو لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات آئیں گے۔ کس کے دلوں میں شکوک و شبہات آئیں گے؟ چاہنے والوں کے دلوں میں، انتظار کرنے والوں کے دلوں میں، جو الجل کہہ رہے تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات آئیں گے، اور ان کے عقیدہ جو انتظار کا ہے وہ کمزور ہونے لگے گا۔ یہ عمومی بات کی امام نے، لیکن انہی لوگوں میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، امام کو یاد کرنے والے بھی ہوں گے، جن کو دیکھ کر امام کو خوشی ہوتی، جن کی در حقیقت جن کے نام امام کی نماز کے قنوتوں میں شامل ہوتے ہیں، جن کے لیے امام دعا کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ افراد بھی جو معدودے ہیں نمک میں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اگر یہ بھی ختم ہو جائیں تو پھر سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ وہ قلیل تعداد رہنی چاہیے، توجہ رکھیے گا۔ چنانچہ امام نے کہا کہ شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور اکثر لوگ امام کو بھول جائیں گے، اور امام نے کہا کہ ان خلع ربقۃ الاسلام، یہ گردن سے اسلام کی پابندی کا عہد و پیمان نکال کے پھینک دیں گے۔ خلا کہتے ہیں خالی کرنے کو۔ ان خلع ربقۃ الاسلام من اعناقہم، وہ اپنی گردنوں سے، یہ گردن کا لفظ کیوں ہے؟ دو عہد میں ہے، انی اجدد لہ فی صبیحۃ یوم ھذا وما عشت من ایام عہدا وعقدا وبیتا لہ فی عنقی، میں اپنی گردن پہ لیتا ہوں، میں اپنے ذمے لیتا ہوں کہ امام سے بیعت کروں گا، یعنی میں اپنی ڈیوٹی سمجھ رہا ہوں۔ وہاں پہ کیا ہے، امام کیا کہہ رہے ہیں چھٹے امام، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کریں گے، یہ اسلام کی پابندی کا عہد و پیمان اپنی گردن سے نکال کے پھینک دیں گے۔ نام شیعہ ہوگا، نام عزادار ہوگا، نام مولوی ہوگا، غلط طلاقیں پڑھ رہا ہوگا، غلط نکاحوں میں جا رہا ہوگا، مکس گیدرنگ میں جا رہا ہوگا، اس نے ربقت اسلام کی پابندی کا در حقیقت عہد و پیمان نکال کے پھینک دیا ایسے مولوی نے جو غلط طلاقیں پڑھ رہا ہے، جو مکس گیدرنگ کی شادیوں میں جا رہا ہے، ایسا ذاکر، ایسا مولوی، ایسا عالم کہ جو در حقیقت عزیزان گرامی امام زمانہ کو رولا ہے، اسے عالم کہلانے کا حق نہیں ہے، اسے خطیب حسین کہلانے کا۔ ایسا کوئی نوحہ خان جو امام کے گریے کا سبب بنے، گانوں کی محفلوں پر، کبھی ڈراموں میں کام کرے ہو، کبھی آ کر اسٹیج پر آ کے ہائے زینب تیری چادر کے نوحے پڑے ہیں، ایسے گلوکار بھی اور ایسے عزادار بھی آپ سب جانتے ہیں، جو ٹی وی میں ایکٹریس کی باہوں میں جھول رہے ہوتے ہیں، وہ تصویریں سب نے دیکھی ہیں، لیکن کیا مولا کا عزادار اسے کچھ نہیں کہو، اتنے سادے ہیں ہم۔ بقول ایک عالم دین کے کہ اگر شمر بھی علم لے کے آ جائے گا تو ہم کہیں گے ارے بھائی مولا کا علم لے کے آیا ہے، مولا نے اس کو کچھ مت کیے، تو اگر شمر علم لے کے آ جائے اس کو کچھ مت کہیے، تو پھر معاویہ کی فوج میں جو نیزوں پہ قرآن بلند ہوئی تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ وہی سوچ ہے، وہاں نیزوں پہ قرآن تھے، عزیزان گرامی یہاں پر ٹی وی ایکٹر جو ہے آ کر مجلس سے پڑھ رہے ہیں، خواتین کی باہوں میں جھولنے والے ہائے زینب تیری چادر کے نوحے پڑھ رہے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس سے امام کو تکلیف ہوتی ہے۔ بیان کریں، لوگوں کو بتائیں، لڑنے جھگڑنے اختلاف نزاع کی ضرورت نہیں ہے، فہم دیں، شعور دیں، آگاہی دیں، بصیرت دیں۔ ایک دفعہ ایک کہے گا، دو کہے گا، چار کہے گا، 10 کہیں گے، 10,000 کہیں گے، 10 لاکھ کہیں گے، اثر ہوگا۔ بائیکاٹ کریں، کہیں کہ نہیں پڑھنا، ہمیں نہیں سننا، اٹھ کے چلے جائیں۔ آپ اسے نہیں روک سکتے، کب تک اٹھ کے چلے جائیں، اتنا تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کا اپنا وجود تو آپ کے اختیار میں ہے۔ تو ربقۃ الاسلام عن اعناقہم، اسلام کی پابندی کو اتار کے پھینک دیں گے۔ چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، بہت سادی سی مثال ہے، بچی کی شادی ہو رہی، ارے مولانا مجلس تھوڑی ہے جو پارٹیشن کریں، اور مولانا نے اگر حدیث قصہ نہیں پڑھی، ارے مولانا بدشگونی ہو جائے گی، حدیث قصہ نہیں پڑھی آپ نے، برکت کے لیے حدیث قصہ کے لیے آپ اہل بیت کو بلا رہے ہیں، کہاں پر جہاں گناہ ہو رہا ہے، جہاں بے پردگی ہے، وہاں پہ آپ جناب زہرا کو بلا رہے ہیں۔ گناہ نجاست ہے، اہل بیت نجاست کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہاں پہ کیا ہے، سارے ارمان پورے ہوں گے، بینکوٹ بھی ہوگا، آستین کھلی ہے، سینہ کھلا ہے، میک اپ زدہ بچی،
سادات ہو غیر سادات، میوزک کی تھاپ پر محرم نامحرم کے سامنے تالیوں کی گونج میں لایا جائے گا سید زادی کو، کون ہے عزادار، کون ہے سید، کون ہے زیدی، کون ہے جعفری، کون ہے نقوی، کون ہے فلاں، کون ہے فلاں. یہ ہماری شادیوں کا حال ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں اہل بیت کا دل نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگ ہیں نا کہ جب شادی ہوتی ہے تو نیٹیویٹی کے پل پہ جا کے سب سے پہلا کارڈ کس کے نام لکھتے ہیں؟ امام زمانہ کے. مولا یہ دریا برد کر رہے ہیں اور یہ آپ کے نام لکھ رہے ہیں، بہت اچھی رسم ہے، امام زمانہ کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس کے پھر مقدمات بھی تو فراہم کرو نا، امام کا دل بھی تو رکھو نا، امام کو ویلکم بھی تو کہو نا، اور پھر جو ہے وہ گناہوں کے ذریعے سے تو اسلام کی پابندی کو عملاً نکال کے پھینک دیں گے. یہ امام کا درد ہے. وہ اکثر القائلین بامامتہ ہی. اور آخری نقطہ عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں، امام کہہ رہے ہیں امام کا نعرہ لگانے والے، الاجل کا نعرہ لگانے والے وہ صرف زبانی کلامی ہوں گے، صرف زبان سے. اکثر القائلین، قائلین یعنی قول یعنی زبان، یعنی لقلقہ زبان، صرف یا مولا الاجل، بس. دل خالی ہے امام کا ایسے لوگوں کی محبت سے، اور ہمارا دل امام کی محبت سے خالی ہے. توجہ رکھیے گا. اکثر القائلین بامامتہ ہی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی گردن سے نکالا، ہم نہیں مانتے اسلام کو. یہی شخص جس کے بارے میں کہ یہ 16 شعبان کو عزاداری کا مقدس نام لے کے فتنہ ایجاد کر رہا ہے، یہ بمانگے دول کر رہا ہے کہ روز قیامت میں جو ہے وہ کہوں گا کہ میرا خدا علی کے سوا کوئی نہیں. علی ہوتے تو سب سے پہلے ان افراد کو تہ تہ کرتے. علی نے قتل کیا ہے. کچھ لوگ تھے جن کو تاریخ میں خدا کہا ہے، شداد، نمرود، فرعون کو خدا کہا. یہ لوگوں کو قتل اس لیے کرتے تھے کہ لوگ ان کو خدا نہیں مانتے تھے. علی کو بھی لوگوں نے خدا کہا، لیکن علی اس لیے قتل کرتا تھا کہ اگر مجھے خدا کہو گے تو میں تمہیں قتل کروں گا. توجہ رکھیے گا. اگر مولا علی ہوتے تو ان لوگوں کو قتل کرتے، ان لوگوں کو تحت علی کی ذوالفقار ان لوگوں کی گردنوں پہ چلتی. ان کے لیے پیغام ہے کہ جہاں تک ہو سکے اصلاح نفس کریں، اصلاح در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں معاشرہ کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ امام کے درد ہیں عزیزان گرامی. اور آخری چیز جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ امام سے متصل ہونا ہے، امام سے متصل ہونا ہے، امام سے جڑ جانا ہے. امام سے روحانی رابطہ، امام سے روحانی رشتہ وہ ہونا چاہیے. ہر شخص شب و روز میں امام کو یاد کرے. امام کو یاد کرے یعنی امام کی خوبیوں کو یاد کرے، امام کے مقاصد کو یاد کرے، امام کے اہداف کو یاد کرے، امام کے کاموں کو یاد کرے کہ امام آ کے کیا کام کریں گے. اور جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پرابلم ہو، ہم توسل کرتے ہیں 13 معصومین سے. بہت اچھا ہے، توسل کیجیے. تو وہ توسل ہے، روایات میں آئے کہ فلاں مشکل ہے فلاں معصوم سے کہو، فلاں مشکل ہے فلاں معصوم سے کہو. لیکن اپنے امام زمانہ کو فراموش نہ کریں. اپنے امام زمانہ کی جو نماز ہے 2 رکعت جو جھمکران میں پڑھی جاتی ہے، وہ آپ پورے ہفتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت بعد ہے، 15-20 منٹ کی نماز ہے. دعا استغاثہ ہے امام کا، دعا سلامتی امام زمانہ ہے، دعا عہد ہے، زیارت آل یاسین ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو امام کی یاد دلاتی. امام سے روحانی رابطہ اور رشتہ. 15 شعبان آنے والی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ خداوندہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اور آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اس سے زیادہ بڑی دعا یہ ہے، تم یہ دعا کرو، امام نے تو آنا ہے، وہ آ جائیں گے، تم یہ دعا کرو کہ تم ایمان کی استقامت کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہے ہو. امام آ جائیں اور تم تیار نہ ہو، امام آ جائیں تمہارا ایمان متزلزل ہو، امام آ جائیں اور تم نصرت کے تقاضوں کو پورا نہ کرو، کیا فائدہ؟ توجہ رکھیے گا. گارنٹی میری بھی نہیں کہ اگر آج میں صحیح ہوں تو کل بھی صحیح ہوں گا، نہیں. شمر جو صفین کا غازی ہے، زخمی ہوا ہے مولا علی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے معاویہ کے خلاف، زخمی ہوا جنگ صفین میں، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. جنگ صفین کا غازی شمر 61 ہجری میں قاتل و جلاد حسین بنتا ہے. کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے عزیزان گرامی. یہ صدر خاتمی جو پرانا گزرا، یہ روحانی جو بھی موجودہ صدر ہے، یہ منافقوں کی اعلیٰ ترین مثالیں. اس سے پہلے بڑے بڑے نام مولوی گزرے ہیں، آیت اللہ گزرے ہیں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں عزیزان گرامی.
یہ مت کہیں کہ یہ مولوی صاحب ہیں یہ ہمیشہ حق پہ رہیں گے، یا آیت اللہ صاحب ہمیشہ. انسان کے ساتھ شیطان ہے. توجہ رکھیں، کوئی بھی شخص کسی کو گمراہ ہو سکتا ہے. اس کے باوجود ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم فقہا کہ جو دین کی طرف بلا رہے ہیں ان کی اطاعت کریں، ان کی اتباع کریں، اس ولی فقیہ کے پیچھے چلیں، اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے مسلسل دعا کرتے ہیں خدا ہمیں ثابت قدم رکھ، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے خدا ثابت قدم رکھ مجھے اس دین پر. دین کیا ہے اس وقت؟ ولایت امام زمانہ پر. ولایت امام زمانہ کے لیے ثابت قدم رہوں تاکہ جب میرا مولا آئے تو میں در حقیقت ایمان کی استقامت کے ساتھ آنکھ بند کر کے شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت الداعی فی الحاض والبادی، اپنی شمشیر کو لہراتا ہوا، اپنے کفن کو اپنے جسم پر لپیٹتا ہوا، آواز دیتا ہوا خلق خدا کو میرے امام کا ظہور ہو گیا، جس کو آنا ہے وہ آ جائے، مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے. یہ دعا عہد کے الفاظ ہیں. فخرجنی من قبری، مجھے اس قبر سے نکالنا خدا جس میں سویا ہوں، میرے امام کو ظہور ہو جائے. میں اپنی تلوار کو لہرا رہا ہوں معتذراً، اور در حقیقت اپنے لباس کو تھامے ہوئے اپنے امام زمانہ کے لیے. تو دعا کریں امام کو ظہور ہو جلد، اور اس سے بڑھ کر دعا یہ ہوگی امام کی نصرت کے تقاضوں کو پورے کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہم نے کہا اور سنا اسے اپنی قربت کا اور آل محمد کی رضا کا باعث قرار دے. خداوندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جو رکاوٹیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں یا اجتماعی ظلم و ستم کی وجہ سے ان کو دور فرما. بار الہا ہمیں امام کے سچے ناصروں انتظار کرنے والوں میں سے قرار دے. ہمیں امام کی راہیں ہموار کرنے والوں میں قرار دے. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما. علماء حقہ کو دین کی اور ولایت محمد آل محمد کے حقیقی پیغام کی ترویج اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی کے یہ نوجوان جو ایک عرصے دراز سے مذہب و قوم کی خدمت میں مصروف ہیں، خداوندہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. خداوندہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. خداوندہ ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت محمد آل محمد پر ہو. اے خدا اس ولی دوراں کو اذن ظہور دے جو 1400 سال سے اپنے جد حسین کے مصائب کے لیے گریہ کر رہا ہے. اے خدا اس امام کو اذن ظہور دے جو اپنی دادی پہ ہونے والے ظلم کے لیے در حقیقت بے چین ہے کہ اپنی دادی پہ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے سکے. خداوندہ یہ تمام ائمہ پر جو ظلم و ستم ہوا، ان کا فرزند، ان کا بیٹا یوسف زہرا در حقیقت عالم غربت و تنہائی میں، غیبت کی تنہائی میں در حقیقت منتظر ہے اپنے ظہور کا. اے خدا امام زمانہ کو اذن ظہور عطا فرما، ان کے ذریعے سے دین و شریعت اور ولایت محمد آل محمد کو نافذ و منصوب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.